نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بھیڑ بکریاں چرانے کی اجازت چاہی۔ پہلے تو چچا تیار نہیں ہوئے، لیکن آپ کے مسلسل اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بکریاں چرانے کا ذکر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو مالی سہارا دینے کے لیے بکریاں چرانے نکلے تو در حقیقت یہ جہاں بانی کی تربیت کا آغاز تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مر الزہران سے گزر رہے تھے، ہم وہاں سے پیلو کے پھل چننے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کالا ہو وہ توڑو، کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھیڑ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اور ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند قرارید کے عوض اہل مکہ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس 2 مہینے اور 10 دن تھی۔ حضرت ابو طالب قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر نکلے۔ دور دراز کے سفر کی صعوبتوں و مشکلات کی وجہ سے حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے حق میں نہ تھے، مگر عین روانگی کے وقت جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جدائی کے آثار دیکھے تو آپ کو اپنے ساتھ شریک سفر کر لیا۔ یہ قافلہ شام کے ایک شہر بصرہ پہنچا۔ اس وقت یہ شہر جزیرۃ عرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ یہ شام کے جنوب میں مضافات دمشق میں واقع ہے۔ رومی اور یونانی زمانے میں یہ شہر یورینس کے نام سے مشہور تھا۔ اسی حوران کے علاقے میں ایک راہب رہتا تھا، اس کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس سے پہلے قریش بارہا اس راستے سے گزرتے اور یہاں قیام کرتے، لیکن راہب نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ اس مرتبہ قریش کا قافلہ وہاں ٹھہرا تو وہ راہب خلاف معمول گرجے سے باہر آیا اور سب کو تجسس سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے لپک کر آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا یہ جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قریش کے اکابر پوچھنے لگے کہ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس نے کہا کہ جس وقت آپ لوگ گھاٹی سے نکلے تو سارے درخت اور پتھر ان کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ کسی نبی ہی کے لیے سجدہ ریز ہو سکتے ہیں، میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ یہ آپ کے شانے کی نچلی جانب ہے اور سیب کی طرح ہے۔ پھر راہب واپس گیا اور اس نے کھانے کا اہتمام کیا۔ قریش کھانا کھانے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ سمجھتے ہوئے اونٹوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے۔ راہب نے دسترخوان پر آپ کو نہ پایا تو کہنے لگا انہیں فوراً بلاؤ۔ جب آپ تشریف لا رہے تو ایک بادل آپ پر سایہ فگن تھا۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ چکے ہیں اور اب کوئی سایہ دار جہاں موجود نہیں، مگر جب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ کے جھک گیا۔ راہب بولا دیکھو یہ درخت ان پر کس طرح اپنی چھاؤں نچھاور کر رہا ہے۔ تو اس نے تاکید کی کہ آپ لوگ انہیں روم نہ لے جائیں، اگر رومیوں نے دیکھ لیا تو خدشہ ہے کہ وہ انہیں ان کی علامات سے پہچان لے اور قتل کر دیں گے۔ راہی وہی باتیں کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر روم کی طرف سے آنے والے 7 آدمیوں پر پڑی۔ وہ قریب آ گئے۔ راہب نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ رومیوں نے کہا ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت دی ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس مہینے سفر کے لیے نکلے ہیں، ہم نے ان کی تلاش میں ہر طرف اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے پوچھا کیا تم میں کوئی زیادہ باخبر آدمی موجود نہیں؟ وہ کہنے لگے ہم اچھی طرح باخبر، ہمیں پکی خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آئیں گے۔ یہ بات سن کر راہب نے کہا کہ ارے اللہ کے بندو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ تو بولے ہرگز نہیں۔ پھر انہوں نے راہب سے عہد کیا کہ ہم آئندہ اس نبی کے در پہ آزار یعنی تکلیف پہنچانے کے در پہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ راہب کے پاس ہی ٹھہر گئے۔ راہب نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب۔ اس نے حضرت ابو طالب سے نہایت اصرار سے درخواست کی کہ ازراہ کرم اس بچے کو فوراً واپس بھیج دیجیے۔ حضرت ابو طالب رضامند ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ اور حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔
راہب نے ناشتے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل بھی ساتھ کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔